بیٹوں میں بیٹا ہے کیا سمجھے, میرے بیٹوں میں بیٹا ہے, میرے بیٹوں میں بیٹا ہے کیا سمجھے. کوئی کہنے والا کہتا ہے, کیا کہتا ہے سنیے کیا کہتا ہے, کوئی کہتا ہے ارے میرا پیر پیروں میں پیر ہے, مطلب سارے پیر ایک طرف میرا پیر ایک طرف, وہ میرا پہلوان پہلوانوں میں پہلوان ہے, سارے پہلوان ایک طرف میرا پہلوان ایک طرف. ارے کیا اللہ اکبر, میرا عالم عالموں میں عالم ہے, سارے عالم ایک طرف میرا عالم ایک طرف, میرا مقرر مقرروں میں مقرر ہے, سارے مقرر ایک طرف میرا مقرر ایک طرف. اب نبی فرما رہے ہیں حسین و صبتم من الاسباط, حسین میرے بیٹوں میں بیٹا ہے. مطلب نبی کے بیٹے کتنے, امام زین العابدین نبی کے بیٹے, امام باقر نبی کے بیٹے, جعفر صادق نبی کے بیٹے, موسیٰ کاظم نبی کے بیٹے, علی رضا نبی کے بیٹے, حضرت تقی نبی کے بیٹے, حسن عسکری نبی کے بیٹے, غوث اعظم اب نبی کے بیٹے, غریب نواز نبی کے بیٹے, صاحب البرکات نبی کے بیٹے, وارث دیوا نبی کے بیٹے, زندہ شاہ مدار نبی کے بیٹے. اللہ اکبر. اسی طرح سے شیخ احمد کبیر رفائی نبی کے بیٹے, اور آخری میں جن کے پیچھے امام مہدی نماز, جن کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے, آخری میں جن کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے, وہ امام مہدی بھی کس کے بیٹے, نبی کے بیٹے. یہ سب نبی کے بیٹے ہیں. کتنوں کے نام لوں, نام لیتے لیتے رات ختم ہو جائے گی, بات ختم نہیں ہوگی. ارے نبی کے بیٹوں کی شان کیا ہے, تیری نسل پاک میں ہے, بچہ بچہ نور کا, تو اے نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. ہم نے دیکھا زین العابدین 1000 رکعت روزانہ نماز پڑھتے ہیں, نبی کے بیٹے. محمد باقر اتنے بڑے عالم ہیں, لوگ ان کو باقر کہتے ہیں, باقر کا مطلب چیر پھاڑ کرنے والا. اتنے بڑے عالم تھے, ہر مسئلے کو ایسا سمجھا دیتے تھے, لوگ کہتے تھے اس کا چیر پھاڑ کر دیا. امام جعفر صادق نبی کے بیٹے, امام اعظم جیسا اتنا بڑا امام, امام جعفر صادق کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے. یہ کون ہے, امام جعفر صادق نبی کے بیٹے. غریب نواز 90 لاکھ کو مسلمان بنانے والا نبی کا بیٹا, مردوں کو زندہ کرنے والا نبی کا بیٹا. ایک ایک بیٹا ایسا ہے, ایک ایک بیٹا ایسا ہے کہ جس کی شان بیان کرو زندگی ختم ہوگی, شان ختم نہیں ہوگی. لیکن اب میرے آقا فرماتے ہیں, اللہ اکبر, زین العابدین سے لے کر مہدی تک, زین العابدین سے لے کر مہدی تک جتنے سیدوں کی خوبیاں ہیں وہ سب رسول اللہ کے بیٹے. بولو ہے کہ نہیں بیٹے, جتنے سیدوں کی خوبیاں ہیں زین العابدین سے لے کر امام مہدی تک, جتنے سیدوں کی خوبیاں ہیں سب کو جمع کر لو اور اکیلے میرے حسین کو دیکھ. سے بیٹے کا اندازہ لگتا ہے جس کی ماں اتنی پاکیزہ ہو, جس کی ماں اتنی پوتر ہو کہ سر کے دوپٹے کو بھی, سر کے دوپٹے کو بھی نہ کبھی چاند نے دیکھا نہ کبھی سورج نے دیکھا. یہ امام حسین کی امی ہے. ارے یہ جس کی ماں ایسی ہو, اس سے پیدا ہونے والا بیٹا امام حسین کیسا ہو. اب اپنا عنوان اس عنوان پہ ختم کروں اس اعتبار سے, ابھی مجھے اور آگے پڑھنا ہے کہ امام حسین کی امی کیا تھی. اگر پڑھنا ہے تو امام احمد رضا سے پوچھو, تو امام احمد رضا امام حسین کی امی کی شان بیان کرتے ہیں. ڈاکٹر اقبال نے بھی بیان کی. 3 نسبتیں بیان کرنے کے لیے 3 مصرے لیے, لیکن یہ امام احمد رضا ہے جنہوں نے 5 نسبتیں 1 مصرے میں بیان کر دی. توجہ کریں, اور کیا بیان کیا ہے اس کو سن لیں. میں تو کبھی سوچتا ہوں کہ ہر تقریر میں میں یہ بیان کروں, اگر لوگوں کے بور ہونے کا خیال نہ ہو تو میں ہر تقریر میں بیان کروں, لیکن لوگوں کی طبیعت کا خیال بھی کرنا پڑتا ہے. امام حسین کی امی کیا ہے, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نور. امام حسین کی امی کیا ہے, کیا ہے, مل کے بولو کیا ہے. اس سے بڑی فضیلت کسی کی کیا ہوگی کہ اس کو نور کہا جائے. نور سب نہیں ہو سکتے, نور سب نور ہے, وہ نور, اور صرف نور نہیں ہے, بنت نور. وہ جو نور ہے جس کی بیٹی ہے وہ بابا بھی نور ہے, یعنی ان کے ابا بھی. لاؤ بھائی کوئی ایسی عورت لاؤ, کروڑوں روپے انعام میں لے جاؤ, ایسی کوئی عورت ہو, ایسی کوئی خاتون ہو تو بتاؤ جو نور بھی ہو, بنت نور بھی ہو. اسی میں بات ختم نہیں کی, فرمایا زوج نور, جس کی بیوی ہے
حسن ہے، ایک نور امام حسین. کتنی نسبتیں ہو گئی؟ 5 نسبتیں. نور، بنت نور، زوج نور، ام نور، نور. 5 نسبت بیان کی. اور جو اردو جاننے والے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، لے آؤ اردو کے کسی بھی مجموعہ دیوان کے اندر کہ ایک لفظ نور اتنے معنی میں کسی شاعر نے لکھا ہو تو لا کر کے بتا. یہ صرف امام احمد رضا کا اسلوب ہے، یہ شاعری نہیں ہے، یہ عشق ہے. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ نور مطلق کی کنیز، اللہ رے لما نور کا، وہ جس خدا کی بندی ہے وہ خدا بھی بے مثال نور ہے. اب جو ہے اس نور نور کے ترانے کو میں اپنے انداز میں جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے اس طرح پڑھتا ہوں. آپ بھی پڑھیں، ہو سکتا آپ کو یاد ہو جائے. اور نیت یہ کرے کہ سیدہ کی نظر ہم پر پڑ جائے، مولا علی کی نظر نجف اشرف سے ادھر ہو جائے، اور کربلا سے شہزادہ امام حسین کی نظر ہو جائے، اور مدینے سے ان کے بابا کی نظر ہو جائے تو محفل کامیاب ہے. سب شامل ہو جائیں، مل کے پڑھیں. میری آواز نعت خانوں جیسی نہیں ہے، اس لیے میں جلدی مائک پہ نعت نہیں پڑھتا، لیکن چونکہ وہاں آواز نہیں بلکہ دل کے جذبات دیکھے جاتے ہیں. اور آپ میرے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو یہ شعر یاد ہو جائے گا. مل کے پڑھیں. سیدہ کی شان کیا ہے؟ کہتے ہیں میرے امام، نور بنتے نور زوجے نور ام نور نور. آپ نہیں پڑھیں گے میرے ساتھ، مل کے پڑھیے. نور بنتے نور زوجے نور ام نور نور. نور بنتے نور زوجے نور ام نور بنتے نور زوجے نور ام نور نور. ارے نور مطلق کی کنیز، اللہ رے لما نور کا، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں نیما نور کا. تو تیری نسل پاک میں ہے تیری نسل، تیری نسل، سب مل کے تیری نسل، تیری نسل، بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا، تو عین. یہ امام حسین کی امی ہے، یہ ماں امام حسین کی کسی کی ماں ہو تو بتاؤ. اور ایک حدیث سن لیجئے، بہت پیاری حدیث اس شعر کی برکت سے یاد آئی. اب سن لیں امام حسین کی امی کیا ہے، پھر آگے گفتگو چلتی ہے. امام حسین کی امی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا ام الحسنین بدائے مصطفیٰ فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ. حضور کی بارگاہ میں آئی، آقا کی بارگاہ میں آ کے کہتی ہے، یا رسول اللہ میرے بابا یہ بتائیں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ کیا پوچھا؟ سب سے پہلے جنت میں، مل کے بولو کون جائے؟ یہ جو حدیث پڑھ رہا ہوں سید محمد بلگرامی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب نظم العالی کے اندر لکھا ہے. اس کتاب پر تاج الشریعہ کی تقریز ہے. اندازہ فرمائے اس کتاب سے حدیث پڑھ رہا ہوں، توجہ فرمائے. سیدہ نے پوچھا، کیا پوچھا بابا؟ سب سے پہلے جنت میں ملک، سب سے پہلے جنت میں غیب دا نبی نے فرمایا، بیٹی تیرے بابا کے سوا کون جائے گا؟ کون جائے گا سب سے پہلے جنت میں؟ تیرے بابا کے سوا.
اس کا مطلب پہلے جنت میں کون جائے گا؟ سیدہ فاطمہ کے ابا جان محمد الرسول اللہ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ سیدہ نے پوچھا بابا مردوں میں نہیں پوچھ رہی، عورتوں میں پوچھ رہی، عورتوں میں سب سے پہلے کون جائے؟ عورتوں میں سب سے پہلے بولے، عورتوں میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ حضور نے فرمایا میری بیٹی عورتوں میں سب سے پہلے جو جنت میں جائے گی وہ عمران کی بیٹی جس کا نام مریم ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی امی ہے، وہ سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ سیدہ فاطمہ کے چہرے پہ رنگ آ گیا، رنگ آیا۔ آقا نے پوچھا بیٹی میں یہ نہیں کہتا چہرہ اتر گیا، ارے جس کے چہرے کے صدقے چاند چمکتا ہو اس کا چہرہ اتر گیا کیسے کہہ دوں؟ لکھنے والوں نے لکھا لیکن میں کہتا نہیں کیونکہ میرا مسلک سراپا ادب ہے۔ سیدہ کے چہرے پہ رنگ آیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا بیٹی تمہارے چہرے پہ رنگ کیسے آ گیا؟ عرض کی بابا جان جب آپ نے یہ کہا کہ سب سے پہلے جنت میں میں جاؤں گا تو میں نے عورتوں کا اس لیے پوچھ لیا کہ آپ میرا نام لیں گے، آپ نے میرا نام نہیں لیا، عمران کی بیٹی مریم کا نام لیا، اس لیے میرے چہرے پہ رنگ آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اور جگہ لوگ محفل دیکھ کر کے باتیں بدل دیتے ہیں لیکن یہ میرا نبی ہے، یہاں بات کبھی بدلتی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ ہوگا وہی جو میں نے کہا ہے، سب سے پہلے عمران کی بیٹی مریم جنت میں جائے گی، مگر اس کی شکل یہ ہوگی، اس کا طریقہ یہ ہوگا، جس سواری پر فاطمہ بنت محمد بیٹھے گی اس کی نکیل مریم کے ہاتھ میں ہوگی، اس کی نکیل مریم کے ہاتھ میں ہوگی۔ مریم خادمہ بن کے آگے آگے جائے گی اور تو پیچھے پیچھے مخدومہ بن کر۔ خادم سے مخدوم کا پتہ چلتا ہے۔ جبریل کو خادم بنا دیکھا تو پتہ چلا مخدوم محمد الرسول اللہ کی شان کیا ہے۔ دیکھیں صدیق کو خادم بنا دیکھا، صدیق اکبر کو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، صدیق اکبر کو خادم بنا دیکھا تو مخدوم محمد الرسول اللہ کا پتہ چل گیا۔ آقا فرما رہے مریم نکیل پکڑ کر، توجہ ہے آپ کی، مریم عیسیٰ علیہ السلام کی امی نکیل پکڑ کر خادمہ بن کر آگے آگے اور مخدومہ بن کر پیچھے، یہ امام حسین کی امی۔ اور بابا کون؟ ابا کون؟ خاتم الولایت، فاتح خیبر، قسیم جنت و جہنم، ساقی حوض کوثر، سید السادات سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک جو بھی ولی بنا ہے وہ مولا علی کے فیضان سے ولی بنا ہے۔ یعنی انسان جب تک علی علی نہیں کرتا تب تک ولی نہیں بنتا۔ اس کو میرے امام مطلع القمرین میں لکھتے ہیں اور آگے نتیجہ نکالتے ہوئے کہتے ہیں اے عزیز علی کا فیضان پوچھنا ہے تو صوفیہ سے پوچھ۔ اور پھر کہتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے۔ یہ امام حسین کے بابا ہے اور نانا کا تو پوچھنا ہی کیا، اللہ نے ان جیسا کسی کو بنایا ہی، ان کو بنا کر وہ دکان ہی بڑھا دی، اب تجھ جیسا کسی کو بنائیں گے۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں
نہ دکانیں آئی نہ سانس میں. اور میرے امام کہتے ہیں لم یاتی نظیرو کا فی نظرین مثلے تو نہ شد پیدا جانا. جگ راج کو تاج ترے سر سوہے تجھ کو شہ دو سرا جانا. سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. دندان و لب و زلف و رخ شاک فدائی ہے در ادن لال یمن مشک ختن پھول. دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا اتنا بھی مہے نو پہ نائے چرخ کوہن پھول. اور کیا بات رضا کیا بات رضا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا کلی جس میں حسین اور حسن پھول. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. البغداد چل بغداد المدینہ چل مدینہ. سبحان اللہ. یہ ان کے نانا ہے اور نانی ایسی. کسی عورت کو عرش سے سلام آیا ہو تو بتاؤ. ان کی نانی ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ. جب لوگ ننگے ہو کے کعبے کا طواف کرتے تھے, اتنے ننگے تھے لوگ, توجہ آپ کی, لوگ اتنے ننگے تھے کہ کعبے کا طواف بھی ننگے ہو کے کرتے تھے. ماؤں کے ساتھ زنا کرتے تھے, اتنے گندے تھے. اس ماحول میں سیدہ خدیجہ کو مکے والے طیبہ اور طاہرہ کے لقب سے پکارا کرتے تھے. مصر میں خوبصورت ہونا کوئی قیمتی بات نہیں ہے, افریقہ میں کوئی خوبصورت پیدا ہو تو بات ہے نا. نیکوں کے ماحول میں کوئی نیک ہو بہت بڑی بات نہیں ہے. جہاں لوگ کعبے کا طواف ننگے ہو کے کرتے ہو اور ماؤں کے ساتھ زنا کرتے ہو, اس دور میں امام حسین کی نانی کو لوگ کیا کہتے تھے؟ طیبہ اور طاہرہ کہہ کے پکارتے تھے. یہ نانی ہے امام حسین کی. اماں بے مثال, ابا بے مثال, نانا بے مثال, نانی بے مثال, اور میرے حسین بھی بے مثال. کسی کہنے والے مفکر نے کہا ہے حسین صرف حسین, حسین ہی حسین, عشق کی انتہا حسین, عشق کی انتہا حسین, حسین صرف حسین. شفق کے جمال میں حسین, افق کی سرخیوں میں حسین, اذانوں کی بلندیوں میں حسین, قرآن کے پاروں میں حسین, میناروں کے نظاروں میں حسین, نمازوں کے حسن میں حسین, تقریروں کے شباب میں حسین, غزلوں کے تغزل میں حسین, کلاموں کے اللہ اکبر فساد میں حسین. حسین صرف حسین ہے. حسین پاک آج بھی زندہ ہے. لوگ سوچتے ہیں نمازوں میں حسین کیسے ہو سکتے ہیں. میں نے کہا بھیا اپنی نماز بھی حسینی ہے, اس لیے کہ لوگ حسین کا جلسہ کرے نہ کرے, جب انسان نماز میں جلسہ کرتا ہے تو جب تک حسین اور حسین کے آبا و اجداد پہ درود اور سلام نہیں پڑھتا, جب تک حسین پاک کی اولاد پہ درود و سلام نہیں پڑھتا, اس وقت تک اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, امام شافعی نے لکھا, جس کو جد الممتار میں میرے امام اہل سنت نے نقل کیا. کیا نقل کیا؟ مسلک سنو. یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفقر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاة لہ. امام شافعی کہتے ہیں یا اہل البیت رسول اللہ حبکم. لوگ یا رسول اللہ کہنے کو ہضم نہیں کرتے. امام شافعی تو اہل بیت کو بھی کیا کہتے ہیں؟ یا اہل البیت, یا اہل البیت. یہ یا رسول اللہ کو شرک کہتے ہیں. امام شافعی یا اہل البیت کہہ کے پکارتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ. اے رسول اللہ کی اہل بیت, اللہ نے تم لوگوں کی محبت کو قرآن میں ہم پہ فرض کر دیا. یعنی قرآن میں صرف نماز روزہ حج و زکوٰۃ فرض نہیں ہے, بلکہ امام شافعی کہتے ہیں اہل بیت کی محبت بھی قرآن میں ہم پہ فرض ہے. اور پھر کہتے ہیں یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. کیا یہ فخر تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ ہماری نمازیں اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اہل بیت پر سلام نہیں پڑھ لیتے؟ اہل بیت پر درود کے بغیر ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی. امام شافعی کا مسلک. اور دوسرے مقام پہ کہتے ہیں, اس کو بھی جد الممتار میں اعلیٰ حضرت نے لکھا, کیا
کہتے آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم اعطا غدن بید الیمین صحیفتی، کہتے ہیں اہل بیت ہی میرا ذریعہ ہے، وہی میرا وسیلہ ہے، اور قیامت کے دن جو میرا نام اعمال میرے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بھی اہل بیت کے صدقے میں دیا جائے گا۔ تو امام حسین کون؟ بس اتنا سمجھ لے، گفتگو اینڈ کرتے ہوئے اختتام کی طرف گفتگو جاتی ہے کیا؟ امام حسین کتنی بے مثال ہستی ہے، کتنی بے مثال ہے۔ آقا نے فرمایا حسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں توجہ اگر کریں گے تو میں ایک بہت بڑی بات پڑھنا چاہتا ہوں آج، اگر آپ توجہ کریں گے، توجہ نہیں کریں گے تو کوئی بات نہیں۔ کیا کہا؟ حسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں، توجہ آپ کی ختم ہوتی ہے، عنوان بھی ختم ہوتا ہے، توجہ کیا؟ حسین مجھ سے اور میں، احب اللہ من احب حسینہ، جو میرے حسین سے محبت کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ اور اب جو بڑی بات پڑھنا چاہتا ہوں اس کو سن لیں، کچھ یاد رہے نہ رہے اس کو سن لیں۔ حسین و سبتم من الاسباط، حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے، حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے، حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے، حالانکہ ہیں نواسے۔ قرآن کہتا ابنا انا و ابناکم، جب سے قرآن نے ابنا انا و ابناکم کہہ دیا ساری دنیا جان گئی نبی کے بیٹے کون ہے، حسنین کریمین نبی کے بیٹے۔ لیکن آقا نے کیا فرمایا؟ حسین و سبتم من الاسباط، حسین و سبتم من الاسباط، حسین میرے بیٹوں میں بیٹا ہے، حسین میرے بیٹوں میں بیٹا ہے۔ اگر امام حسین کی شان سننے آئے تو 2 منٹ چاہتا ہوں آپ کے بہت توجہ سے سننا، ہر بندہ توجہ لگا لے، یاد رکھنا، ہو سکتا ہے یہی محفل نجات کا انشاءاللہ سبب بن جائے۔ حسین میرے بیٹوں میں بیٹا ہے، کیا سمجھے؟ میرے بیٹوں میں بیٹا ہے، میرے بیٹوں میں بیٹا ہے، کیا سمجھے؟ کوئی کہنے والا کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ سنیے کیا کہتا ہے۔ کوئی کہتا ہے ارے میرا پیر پیروں میں پیر ہے، مطلب سارے پیر ایک طرف، میرا پیر ایک طرف، وہ میرا پہلوان پہلوانوں میں پہلوان ہے، سارے پہلوان ایک طرف، میرا پہلوان ایک طرف۔ ارے کیا؟ اللہ اکبر، میرا عالم عالموں میں عالم ہے، سارے عالم ایک طرف، میرا عالم ایک طرف، میرا مقرر مقرروں میں مقرر ہے، سارے مقرر ایک طرف، میرا مقرر ایک طرف۔ اب نبی فرما رہے ہیں حسین و سبتم من الاسباط، حسین میرے بیٹوں میں بیٹا ہے، مطلب نبی کے بیٹے کتنے؟ امام زین العابدین نبی کے بیٹے، امام باقر نبی کے بیٹے، جعفر صادق نبی کے بیٹے، موسیٰ کاظم نبی کے بیٹے، علی رضا نبی کے بیٹے، حضرت تقی نبی کے بیٹے، حسن عسکری نبی کے بیٹے، غوث اعظم اب نبی کے بیٹے، غریب نواز نبی کے بیٹے، صاحب البرکات نبی کے بیٹے، وارث دیوا نبی کے بیٹے، زندہ شاہ مدار نبی کے بیٹے، اللہ اکبر۔ اسی طرح سے شیخ احمد کبیر رفائی نبی کے بیٹے، اور آخری میں جن کے پیچھے امام مہدی نماز، جن کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے، آخری میں جن کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے، وہ امام مہدی بھی کس کے بیٹے؟ نبی کے بیٹے۔ یہ سب نبی کے بیٹے ہیں۔ کتنوں کے نام لوں؟ نام لیتے لیتے رات ختم ہو جائے گی، بات ختم نہیں ہوگی۔ ارے نبی کے بیٹوں کی شان کیا ہے؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہم نے دیکھا زین العابدین 1000 رکعت روزانہ نماز پڑھتے ہیں، نبی کے بیٹے۔ محمد باقر اتنے بڑے عالم ہیں، لوگ ان کو باقر کہتے ہیں، باقر کا مطلب چیر پھاڑ کرنے والا۔ اتنے بڑے عالم تھے، ہر مسئلے کو ایسا سمجھا دیتے تھے، لوگ کہتے تھے اس کا چیر پھاڑ کر دیا۔ امام جعفر صادق نبی کے بیٹے، امام اعظم جیسا اتنا بڑا امام، امام جعفر صادق کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے۔ یہ کون ہے؟ امام جعفر صادق نبی کے بیٹے، غریب نواز، 90 لاکھ کو مسلمان بنانے والا نبی کا بیٹا، مردوں کو زندہ کرنے والا نبی کا بیٹا۔ ایک ایک بیٹا ایسا ہے، ایک ایک بیٹا ایسا ہے کہ جس کی شان بیان کرو زندگی ختم ہوگی، شان ختم نہیں ہوگی۔ لیکن اب میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اکبر، زین العابدین سے لے کر مہدی تک، زین العابدین